ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 تک پہنچے تھے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 اور 200۔ حسب معمول پہلے ہم آیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو گرامر کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 اور 200 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مکہ کے مشرکین نے حج ابراہیمی میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھیں، کچھ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور آج جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب حج کے لیے جاتے منی میں ٹھہرتے اور وہاں سے پھر حاجی جب عرفات کو چلتے تو جو مکہ کے مکین تھے وہ ان کے ساتھ نہ جاتے، اور پھر جب وہ لوگ وہاں سے واپس پلٹتے تو پھر یہ ان کے ساتھ رہتے، اور پھر اس کے بعد جب منی میں بیٹھتے تو وہاں پہ پھر اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرتے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کی کہانیاں قصے سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کے اس طرز عمل کو منع کیا اور فرمایا کہ جو بھی حاجی ہے، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہے یا باہر سے آنے والا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جب منی سے نکلیں تو پھر جائیں سیدھا عرفات میں، وہاں پہ پھر عرفات سے جب پلٹیں تو اس کے بعد پھر مزدلفہ میں ٹھہریں، اور پھر اس کے بعد پھر جا کر جو ہے طواف زیارہ کریں، قربانی دیں، اور پھر واپس پلٹ کر باقی کے جو دن ہیں یعنی 11 تاریخ اور 12 تاریخ ذوالحجہ کی، ان میں پھر وہ منی میں رہیں اور یہاں پہ شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ تو جو مکہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم چونکہ متولی ہیں کعبہ کے تو ہم عرفات میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹ کر آتے ہیں اور اللہ سے معافی چاہو، اور پھر جب تم عرفات سے فارغ ہو کر باقی کے مناسک کرنے کے بعد جب منی میں بیٹھتے ہو تو وہاں پہ جو اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس کو چھوڑو اور اللہ کا ذکر کرو، اور جو ذکر اپنے ماں باپ کا کرتے تھے آباء و اجداد کا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں وہی بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے پر حج کو ادا کرنا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ویسے کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادات کرنے کے بعد صرف دنیا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں،
فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو انہیں ملے گا، کیونکہ دنیا گزارنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے متاع جو ہے وہ دینی ہے، اور متاع ہے قلیل ہے، وہ اللہ نے اس کو فرمایا کہ وہ متاع قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے جو دنیا کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو انہیں ملے گا لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے ویسے جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ حج کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر رائج کیا۔ تو چاہے وہ کوئی مکہ کا رہنے والا ہو، کسی بڑے سے بڑے قبیلے سے ہو، یا کوئی غریب آدمی دور دراز سے آیا ہو، سب برابر ہیں، سب نے وہ ارکان ادا کرنے ہیں جیسے ہمیں ہدایت ملی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تشریح کی طرف۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم بھی پلٹو، ثم عطفہ افیدو فعل امر ہے، افیدو مادہ فا یا داد، باب ہے مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ افادا، مضارع کا پہلا صیغہ یفیدو، اسلمہ یسلمو افادا یفیدو۔ مادہ میں یا حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کا عمل ہوا، یہ فعل ماطل بھی کہلائے گا، اور تعلیل کے بعد یہ فعل بنا۔ فعل امر ہے افیدو، اسلمہ میں امر واحد کے لیے ہوگا اسلم، اور جمع کے لیے اسلمو۔ اسی طرح افادہ میں واحد کے لیے امر ہے افیدو، اور جمع کے لیے افیدو، اسلمو کے وزن پہ۔ تم سب پلٹو، من حیث افاد الناس، جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں۔ من حیث مرکب جاری ہے، افاد الناس مرکب اضافی ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہو۔ واستغفروا فعل امر ہے اور اللہ مفعول بہ ہے، یعنی استغفار کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ استغفروا مدہ غین فا را، باب ہے استغفرا، ماضی کا پہلا صیغہ استغفرا، مضارع یستغفرو، استغفرا یستغفرو۔ استغفرو امر ہے، واحد کے لیے استغفر، جمع کے لیے استغفرو۔ تم سب مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انا حروف ناصبہ میں سے ہے، اور یہ انا کی فیملی انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل۔ تو انا اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ اسم انا کا ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، غفور اس کی خبر ہے، اور یہی ٹپ آپ کو بتائی تھی، ان اللہ غفور۔ غفور رحیم یہ ہے مرکب توصیفی، رحیم غفور کی صفت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو۔ فا عطفہ اذا ظرف زمان، قضیتم فعل ہے، مناسک مفعول بہ ہے، مناسککم مرکب اضافی ہے۔ قضیتم مادہ قاف داد یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ قضا، مضارع کا پہلا صیغہ یقضی، ضربہ یضرب، قضا یقضی۔ قضیتم
ضربتم کے وزن پہ ہے ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب نے پورا کیا۔ اذا قضیتم، اذا ظرف زمان اور قضیتم فعل، جب تم سب مکمل کر لو، اور یہ اذا نے ماضی کو مضارع کا مطلب دے دیا۔ فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ فاعطفا اذکروا فعل امر ہے، اللہ مفعول بہ ہے۔ اذکروا مادہ ذکرا باب نصرا، ماضی کا پہلا صیغہ ذکرا، مضارع یذکرو، نصرا ینصرو، ذکرا یذکرو۔ اذکرو امر ہے، واحد کے لیے باب نصرا میں امر ہے انصر، اور جمع کے لیے انصرو۔ اسی طرح ذکرا میں واحد کے لیے امر اذکر، جمع کے لیے اذکرو۔ انصرو کے وزن پہ تم سب یاد کرو۔ کذکرکم آباءکم، جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ کذکری مرکب جاری ہے، کم ضمیر جمع حاضر کے لیے، آباءکم مرکب اضافی ہے۔ او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ او عاطفہ ہے، اشد ذکرن یہ معطوف اور یہ تمیز ہے۔ تمیز ایسا اسم جو مختلف پہلوؤں میں تمیز یعنی فرق کرے، اسم تمیز کہلاتا ہے۔ مثلا ہاذہ المدرسۃ جیدۃ، یہ مدرسہ کس وجہ سے ممتاز ہے؟ دراستاً اپنی تعلیم کی وجہ سے، یا نظاماً اپنے نظام کی وجہ سے، یا نظافتاً اپنی کلیننس۔ اور تمیز کا ترجمہ عموماً اعتبار سے یا لحاظ سے کیا جاتا ہے، یعنی تم ذکر کرو تو اشدہ اس شدت کے ساتھ کرو، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ بھلائی دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے۔ فاعطفا من الناس مرکب جاری ہے، من موصولہ، یقولو فعل ہے۔ یقولو اس کا مادہ قاف واو لام باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، قالا یقولو۔ یقولو کدھر ہے؟ فعل مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، یہ یقولو۔ من یقولو جو یہ کہتا ہے لوگوں میں سے، ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا کر دے۔ ربنا ندا ہے اور آتینا فعل امر ہے، اور اللہ کی طرف جب فعل امر جائے گا تو دعا بن جاتی ہے۔ فی الدنیا یہ مرکب جاری ہے۔ آتینا مادہ حمزہ تا یا، باب ہے مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یؤتی، اسلمہ یسلمو، آتا یؤتی۔ آتینا امر ہے، اور باب اسلمہ میں واحد کے لیے امر اسلم، جمع کے لیے اسلمو، اور آتا کے لیے واحد کے لیے امر ہوگا آتی، اور جمع کے لیے آتو، اسلمو کے وزن پہ تم ادا کرو۔ آتی نا دے ہمیں، تو آتی جب اللہ کی طرف جائے گا تو یہ امر نہیں رہے گا بلکہ دعا بن جائے گی۔ تو آتی اے اللہ دے، نا یہ ضمیر ہے جمع متکلم کے لیے، ہمیں دے۔ وما لہو فی الآخراتی، اور نہیں ہے ایسے شخص کے لیے آخرت میں۔ واو عاطفہ ما نافیہ، لہو مرکب جاری، فی الآخراتی بھی مرکب جاری ہے۔ من خلاقن کوئی حصہ، من حروف جارہ میں سے ہے، خلاقن کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنا۔
الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔